جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ نصرت الہی ہے، ہماری داڑیاں سلامت ہے، یہ نصرت الہی ہے، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تم احساس نہیں کر پا رہے ہو۔ اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا گیا آپ کی بڑی کرامتوں میں سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں جو زمین پر زندہ ہوں یہی بڑی کرامت ہے، میں جو اس زمین پر باقی ہوں یہی میری بڑی کرامت ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ آپ سب کو آج اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام کے ساتھ جو رکھا ہے، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہونا، وہ غیب سے تمہاری مدد کیا ہوا ہے، اس لیے تم آج ہندوستان میں جی رہے ہو۔ اگر اللہ اپنی مدد اٹھا لیتا تو یہاں وہ ہم سے 10 گنا زیادہ نہیں 20 گنا زیادہ ہیں، ہم سے 20 گنا زیادہ ہیں، ختم کر کے پورے ہندوستان پر وہ اپنے جھنڈے لہرا دیتے۔ نہیں ہو سکا نا، نہیں ہو سکا۔ یہی تو تعداد بدر کی تھی، 313 تھے، ہزاروں پر غالب تھے، اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو سلامت رکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ فرشتے اتارا تھا۔ لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بدر میں جنگ بدر کا واقعہ سنتے رہے نا، بدر میں فرشتے اترے تھے، پہلے 3000 پھر 5، یعنی 2 پھر اتر گئے، پورے 5000 فرشتے اہل حق کی حفاظت کے لیے اترے۔ بات صحیح ہے، جنگ بدر میں فرشتے اترے، مدد کیے۔ کون بتایا یہ؟ کس نے کہا کہ فرشتے اترے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا۔ قرآن پاک کی آیتیں اس وقت اتر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے تو نہیں کہا کہ ہمارے آگے پیچھے فرشتے چل رہے تھے اور ہم جنگ لڑ رہے تھے، صحابہ نے نہیں کہا، حضور نے فرمایا کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے اترے تھے۔ وہ نبی تھے، فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، اس لیے اس وقت حضور نے فرمایا۔ اور آج کوئی نبی نہیں ہے جو فرشتوں کو دیکھے، یہ کیا ناممکن نہیں ہے؟ میرا مولا اب بھی ہزاروں فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے اتارا ہو۔ اب ہماری نگاہ نبوت تو نہیں ہے کہ ہمارے آس پاس کہاں فرشتے ہیں، اللہ آج بھی اتار رہا ہے، لیکن وہ زمانہ تھا جب نبی نے دیکھ کر کے بتا دیا، آج بتانے والے آنکھیں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یقیناً مولا اپنے رحمت کے فرشتوں کو ہماری تائید کے لیے آج بھی اتار رہا ہے۔ اگر فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہوتے، ہر راستے پر ہماری لاشیں ہوتی، ہر راستے پر یہ قتل، کیونکہ آگ بھڑکی ہوئی ہے ان کے اندر، دشمنی کی، نفرت کے شعلے بھڑکے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایسے کہ ان کو بچوں پر رحم نہیں آتا، حاملہ عورتوں پر رحم نہیں آتا، یہ بے دریغ جب قتل کر سکتے ہیں حیوانیت کے ساتھ تو پھر جہاں پائیں یہ قتل کر دیتے۔ میں تو یہی میرے مولا کی ذات سے یقین رکھتا ہوں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مولا فرشتوں کو آگے پیچھے رکھتا ہے، ہمیں اگرچہ نہیں نظر آتے لیکن دشمنوں کو ہم اکیلے ہی فوج کے برابر نظر آتے ہیں، ہم اکیلے ہی دشمنوں کو فوج کے برابر نظر آتے ہیں، جس بنیاد پر وہ ہمیں ہاتھ لگانے سے دور ہیں۔ میرے عزیزوں، نا امید مت جیو، اللہ کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ظاہری مدد جو تھی، جو دیکھنے کو ملتی تھی، ابابیل کا اتر جانا، آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اور اس کے علاوہ زہریلے جانوروں کا وفادار بن جانا، یہ ظاہری مدد کب آئے گی؟ جب تم اپنے اندر اخلاق نبوت کو داخل کر لو، جب تم صحابہ تابعین کے اخلاق میں ڈھل جاؤ، تو پھر دیکھنا کہ وہ نصرت الہی جو اتر رہی ہے وہ نظر بھی آئے گی۔ وہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے میرے عزیزو، 1000 گناہ کے باوجود بھی ہمارے گھر سلامت ہیں، ہماری مسجدیں سلامت ہیں، ہماری خانقاہیں سلامت ہیں۔ کیا ہندوستان سے قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان سے اذانیں ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان میں عربی بولنا یا عربی سکھانے کا رواج ختم ہو گیا؟ مدارس اسلامیہ لٹ گئے پورے؟ اب بھی باقی ہیں کہ نہیں باقی ہیں؟ یہ سب جو آج بھی باقی ہیں، یوں سمجھ لو 1000 آندھیوں میں بھی مولا جھوپڑیوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، ہم غریبوں کی جھوپڑیوں کو سلامت رکھا ہے۔
اس طرف سے کفر کی آندھی، ایک طرف سے شرک کی آندھی، ایک طرف سے فرعون کی آندھی، یہ آندھیاں چل رہی ہیں، لیکن مولا ہمارے میناروں کو بھی بچا کر رکھا ہے۔ کون بچایا؟